السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب تمرین الصرف کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کل کے درس میں ہم نے نہیں کی گردان اور اس کے قواعد پڑھے اور اس کو سمجھا کہ فعل نہیں کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ کسی کام سے روکنا ہے، منع کرنا ہے، تو کس طرح سے ہم اس فعل کو بنائیں گے اور کیسے کیا بنایا جائے گا، کیا 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 جائے گا۔ تو ہم نے بتلایا تھا فعل مضارع سے فعل نہیں بنتا ہے، لائے نہیں مضارع کے شروع میں داخل کیا جاتا ہے، اور اس سے جو تبدیلیاں فعل مضارع کے اندر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کی جو واحد کے صیغے ہیں سوائے واحد مؤنث حاضر کے، اور اسی طرح سے جو متکلم کے صیغے ہیں وہ مجزوم ہو جاتے ہیں، نون اعرابی گر جاتا ہے، اور نون ضمیر یعنی جمع مؤنث کا جو نون ہوتا ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، اور اسی طرح سے حرف علت اگر آخر میں ہے تو وہ گر جایا کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثالوں کے ساتھ یہ ہم نے اس سے پہلے والے درس میں آپ کے سامنے رکھا۔ دونوں کی گردانیں آپ کے سامنے رکھی گئی، یعنی نہیں معروف اور نہیں مجہول کی۔ آج کے درس میں فعل نہیں کے ساتھ نون تاکید کس طرح سے لگایا جائے گا آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح سے فعل مضارع کے آخر میں یا اسی طرح سے فعل امر کے آخر میں نون تاکید لایا جاتا ہے تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اور اس کی بحث اس سے پہلے دروس میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ایسے ہی نہیں کے آخر میں بھی نون تاکید لایا جاتا ہے، اور نون تاکید جب ہم فعل نہیں کے آخر میں لائیں گے تو اس کے لیے بھی وہی قواعد ہیں جو اس سے پہلے مضارع سے متعلق بیان کیے گئے یا اسی طرح سے امر سے متعلق بیان کیے گئے۔ نون تاکید ثقیلہ جو ہوتا ہے وہ تمام صیغوں میں آئے گا، اور نون خفیفہ یہ انہی چند صیغوں میں یعنی 8 صیغوں میں آتا ہے جن کے نون مشدد سے پہلے الف نہیں ہوتا ہے، جن کے آخر میں نون مشدد سے پہلے نون ثقیلہ سے پہلے الف نہیں ہوتا ہے، انہی سے نون خفیفہ لایا جائے گا، انہی کے آخر میں نون خفیفہ لایا جائے گا۔ اس سے پہلے اس بات کی وضاحت بیان کی جا چکی ہے۔ البتہ یہاں جب ہم لائے نہیں کے ساتھ نون تاکید کا لائیں گے تو ایسی صورت میں ان کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لائیں گے، ظاہر سی بات ہے، اور تاکید اس کے ذریعے سے پیدا ہو جائے گی۔ شروع میں جس طرح سے مضارع کے اندر لام تاکید کا بھی لایا جاتا ہے، لیکن لائے نہیں میں جب نہیں کی گردان میں اگر نون تاکید ہم لائیں گے تو صرف آخر میں نون تاکید بڑھانا ہے، شروع میں کسی طرح کی کوئی مزید تاکید کا لفظ نہیں لانا ہے۔ جیسے لا یظلم ہے، ایک فعل ہے لا یظلم، چاہیے کہ وہ ظلم نہ کرے، مانا ہے چاہیے کہ وہ ظلم نہ کرے، اور جب ہم اس سے نون تاکید اس کے آخر میں لائیں گے تو ہو جائے گا لا یظلمن، لا یظلمن یا لا یظلمن، چاہیے کہ وہ ہرگز ظلم نہ کرے، چاہیے کہ وہ ہرگز ظلم نہ کرے۔ تو یہاں اسی سے ہم ایک گردان آپ کے سامنے نہیں فعل نہیں بانون تاکید ثقیلہ اور اسی طرح سے فعل نہیں بانون تاکید خفیفہ یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم نون ثقیلہ کے ساتھ اس کی گردان کریں گے تو ہوگا
لا یظلمنا، لا یظلمانی، لا یظلمنا چاہیے کہ وہ ایک مرد ہرگز ظلم نہ کرے، لا یظلمانی چاہیے کہ وہ دو مرد ہرگز ظلم نہ کریں، لا یظلمنا چاہیے کہ وہ تمام مرد ہرگز ظلم نہ کریں، لا تظلمنا چاہیے کہ وہ ایک عورت ہرگز ظلم نہ کرے، لا تظلمانی چاہیے کہ وہ دو عورتیں ہرگز ظلم نہ کریں، لا یظلمنانی چاہیے کہ وہ تمام عورتیں ہرگز ظلم نہ کریں، لا تظلمنا چاہیے کہ کوئی ایک مرد ہرگز ظلم نہ کرے، لا تظلمانی چاہیے کہ تم دو مرد ہرگز ظلم نہ کرو، لا تظلمنا چاہیے کہ تم سب مرد ہرگز ظلم نہ کرو، لا تظلمنا چاہیے کہ تم ایک عورت ہرگز ظلم نہ کرے، لا تظلمانی چاہیے کہ تم دو عورتیں ہرگز ظلم نہ کرو، لا تظلمنانی چاہیے کہ تم سب عورتیں ہرگز ظلم نہ کرو، لا اظلمنا چاہیے کہ میں ہرگز ظلم نہ کروں، لا نظلمنا چاہیے کہ ہم ہرگز ظلم نہ کریں۔ تو اسی طرح سے گردان ہے، جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے گردان پڑھی ہے مضارع کی، بس فرق یہ ہے کہ یہاں لائے نہیں شروع میں ہے، وہاں لام تاکید کا آتا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ بس یہی فرق ہے اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے، اور جو معنی کے اندر تاکید پیدا ہو رہی ہے وہ تاکید ہے۔ اسی طرح سے نون خفیفہ کی جو گردان ہوگی تو اس میں سے چاروں تثنیہ نکل جائیں گے، چاروں تثنیہ کے ساتھ نون خفیفہ نہیں آئے گا، یا اسی طرح سے جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، ان کے آخر میں بھی نون خفیفہ نہیں آتا ہے۔ آئی بات میں تو واحد کے صیغے ہیں، یا اسی طرح سے متکلم کے جو صیغے ہیں، اور اسی طرح سے جمع مذکر کے جو صیغے ہیں ان کے آخر میں نون خفیفہ آتا ہے۔ چنانچہ لا یظلمن، لا یظلمن، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمن، لا اظلمن، لا نظلم، تو اس طرح سے یہ گردان ہو جائے گی۔ آئی بات میں؟ اور اگر ہمیں اسے مجہول کا بنانا ہے، یعنی گردان فعل نہیں بانون تاکید مجہول، تو ایسی صورت میں بھی مجہول کے ساتھ بھی آ جائے گا نون تاکید، اور نون ثقیلہ اس میں تمام صیغوں میں آئے گا، نون خفیفہ صرف انہی صیغوں میں آئے گا جن کے آخر میں نون مشدد سے پہلے الف نہیں ہوتا ہے۔ آئی بات میں؟ اور یہاں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں کرنا ہے، بس علامت مضارع کو مضموم کر دینا ہے، ضمہ دے دینا ہے، عین کلمہ پر اگر فتحہ نہیں ہے تو فتحہ دے دینا ہے، اگر فتحہ موجود ہے تو ایسی صورت میں پھر اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہو جائے گا لا یظلمن، لا یظلمانی، لا یظلمن، اور اسی طرح سے لا تظلمن، لا تظلمانی، لا یظلمنانی، لا تظلمن، لا تظلمانی، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمانی، لا تظلمانی، لا تظلمنانی، لا اظلمن، لا نظلمن۔ آئی بات میں؟ تو یہاں جو ہے یہی تبدیلی ہوگی، اور معنی کے اعتبار سے وہی مجہول کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ چاہیے کہ وہ ہرگز ظلم نہ کیا جائے، چاہیے کہ وہ دو مرد ہرگز ظلم نہ کیے جائے، اسی طرح سے پوری گردان ہو جائے گی، پوری گردان کا معنی ہو جائے گا، وہ دو ظلم نہ کیے جائیں، چاہیے کہ وہ سب مرد ظلم نہ کیے جائیں، چاہیے کہ وہ ایک عورت ظلم نہ کی جائے، چاہیے کہ وہ دو عورتیں ظلم نہ کی جائیں۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے اگر خفیفہ بڑھائیں گے تو لا یظلمن، لا یظلمن، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمن، لا اظلمن، لا نظلم۔ آئی بات میں؟ تو یہی اس میں تبدیلی جو ہے دونوں کی اعتبار سے ہوگی، اور اس کے علاوہ اور مزید کوئی تبدیلی اس میں نہیں آتی ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ بورڈ کے اوپر ساری بحث اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے، اور امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔